السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، کرونا کی جو اس وقت سچویشن ہے، اوسلو میں اس دفعہ حکومت کی طرف سے اجتماعات کے اوپر پابندی ہے، ابھی مساجد بند ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب عید کی نماز کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں، یہ سوال اکثر وہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ مساجد چونکہ بند ہیں تو عید کی نماز آپ اپنے گھروں کے اندر، گھروں کی صحن میں، یعنی کہاں جتنی، چونکہ حکومت نے 10 بندوں تک جمع ہونے کی اجازت دی ہے، تو آپ یعنی گھر کے افراد مل کے کوئی ایک بندہ، جیسے نماز کا اہتمام گھر کے اندر آپ لوگ کر رہے ہیں، تو اسی طرح آپ عید کی نماز کا بھی گھر کے اندر اہتمام کر لیں، اور کوئی اس میں اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ صرف تھوڑی سی 2-3 چیزیں ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ عید کی نماز اور باقی جو نمازیں ہیں ان کے اندر فرق یہ ہے کہ باقی نمازوں میں آپ کو اذان دینی ہوتی ہے اور تکبیر کہنی ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز میں اذان اور تکبیر نہیں ہے۔ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے زوال تک رہتا ہے، اور یہ عید کے دن کی خاصیت ہے کہ اس دن آپ نے اشراق اور چاشنی پڑھنے، یعنی عید کے دن عید کی نماز کے علاوہ باقی نفل نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے وہ جب آپ 10 بجے پڑھیں، 9 بجے پڑھیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر آپ زوال کے وقت تک کسی وقت بھی عید کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور عید الفطر کی جو نماز ہے، عید الفطر کی نماز میں یہ ہے کہ اس میں آپ کچھ کھا پی کے اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں، عیدگاہ میں آئیں۔ تو عید کی نماز کا جو طریقہ ہے، 2 رکعت عید الفطر کی نماز ہے، اور یہ واجب نماز ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے، زبان سے بھی کہیں، دل کے اندر آپ ارادہ کر لیں، زبان سے نہ بھی کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ اور اس کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے 3 زائد تکبیرات پہلی رکعت میں کہنی ہیں، اور 3 زائد تکبیرات دوسری رکعت میں کہنی۔ اب پہلی رکعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ثنا پڑھ لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہاتھ آپ نے نیچے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد دوسری دفعہ پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر ہاتھ نیچے کر لینے ہیں، اور تیسری دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ساتھ ملانی ہے۔ پھر جیسے آپ نماز نارمل رکوع سجدہ کرتے ہیں اسی طرح کریں۔ دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں، اسی طرح نارمل انداز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورت پڑھیں، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہا، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، اور چوتھی دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر چلے جانا ہے اور اپنی رکعت پوری کر لینی ہے، اپنی نماز پوری کر لینی ہے۔ آپ کی عید کی نماز ہو گئی۔ اب جو خطبہ ہے عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ تو پہلے ہوتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن جو عید کا خطبہ ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہ خطبہ ہم نے جو ہے وہ اختصار کے ساتھ اس کو مختصر کر کے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے بے شک موبائل سے دیکھ کے بھی کر لیں، موبائل کے اندر کر لیں، اس کا پرنٹ لے لیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں۔ خطبہ عربی میں خطبے 2 ہوتے ہیں۔ پہلا خطبہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، اور پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر دوسرا خطبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مکمل کر کے پھر آپ بیٹھ جائیں اور دعا کر لیں، اجتماعی دعا کر لیں۔ اب اس میں جو پہلا خطبہ ہے اس کے کلمات ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں اور پھر آپ نے یہ دوسرا خطبہ پڑھنا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد آپ دعا کر لیں۔ اب صفوں کی جو ترتیب آپ نے بنانی ہے کہ آگے امام ہوگا، پیچھے پہلے مرد مقتدی ہوں گے، اس کے بعد بچے ہوں گے اور اس کے بعد خواتین ہوں گی، تو یہ آپ نے ترتیب بنانی ہے۔ تو گھر میں آپ صحن میں کر لیں یا اسی طرح اپنے استوا کے اندر آپ کر لیں عید کی نماز، اور 2-3 بندے مل کے آپ ایک امام ہو جائے، 2 مقتدی ہو جائیں، تو اس طرح جماعت ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔